نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء حالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ حضرات محترم، سورۃ القصص کی آخری ان آیات کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ایک سخت زندگی گزار رہے تھے۔ ہر دن مشرکین مکہ جو ہے آپ کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں دیتے تھے، اور ایک حقیقت ہے کہ انسان کتنا بھی بلند حوصلہ کیوں نہ ہو، جب بلا وجہ مخالفت ہو، ہر بات پہ الزام تراشی ہو، تو انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات ہے جس کا سب سے بڑا حوصلہ ہے، وہ کائنات میں سب سے طاقتور ہونے کے باوجود ہماری بے شمار کوتاہیوں، گناہوں، خباثتوں کے باوجود درگزر فرما رہا ہے۔ لیکن انسان کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، کوئی زیادہ برداشت کر لیتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ برداشت والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہیں تو انسان۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حسرت تھی کہ ان کے خاندان کے لوگ، یہ قریش جو ہیں، یہ مسلمان ہو جائے۔ تو بعض اوقات آپ کے دل میں بات آتی بھی، اسی لیے اللہ نے اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ پہ تو 40 سال کے بعد آزمائش شروع ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہوتے ہی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور ہر آزمائش کے اندر اللہ نے ایسی ان کی مدد فرمائی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ نے ہر وہ کام کروایا جس کی وجہ سے بہت سے بچوں کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اللہ نے اس بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کی ہی گود میں پہنچا دیا اور کہا تم جس کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے میں اسے بچا رہا ہوں، تم مار کے دکھاؤ، میں بچا کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، پھر نبوت ملی، اچانک پتہ بھی نہیں تھا، آگ لینے گئے تو نبوت مل گئی۔ تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملے ہوئے سارے بیان کرنے کے بعد اب اللہ اپنے حبیب کریم کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، نبوت ملنے سے پہلے کبھی آپ نے یہ تمنا یا آپ کے دل میں خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ آپ کو بھی کتاب ملے گی؟ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ آتا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس نبوت کے ملنے سے پہلے نہ آپ کسی کتاب کو جانتے تھے اور نہ نبوت کے متعلق، نہ ایمان کے متعلق، اور یہاں کہا الا رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے تجھ پہ اپنی کتاب کو القاء کیا، تجھے کتاب ہدایت عطا فرمائی،
اس لیے 5 حکم اللہ نے یہاں پہ دیے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے یا یہ کرنے ہیں۔ پہلا کام، کہیں کمپرومائز نہ کر لینا، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، ان کافروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، کہ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں کمپرومائز کر لوں گا تو یہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہمیں تجربہ بتاتا ہے کہ مسلمان 57 بلکہ 60 سے زیادہ ممالک ہیں، اور سب کے حکمرانوں کی یہی پالیسی ہے کہ کفار کے ساتھ کمپرومائز کر لو تاکہ ہم دنیا کے اندر سروائیو کر جائیں۔ تو مسلمان 60 ملک ہونے کے باوجود ذلت میں ہیں، اور کافر ہمیں کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں مسلمان کی ذلت کا سامان کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ یہ تو اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے کہا ہوا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ اسلام کو مٹانے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، اللہ نے اس کو مکمل رکھنا ہے، قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ تو یہ ہماری وجہ سے اسلام قائم نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے یہ اللہ کی عنایت اور مہربانی ہے کہ اسلام زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اس کو مٹانے والے ختم ہو جائیں گے، اللہ اسے باقی رکھیں گے۔ تو اس لیے ہم یہ بات یاد رکھیں، جو ہم میں سے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اعانت کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کے ہاں وہ مقام پا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اس کا احسان ہے کوئی اسلام کے اوپر، بلکہ وہ خود اپنے اوپر احسان کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ بلند کر رہا ہے، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی لے رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں فرمایا پہلی بات فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ نے کافروں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ دوسرا ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک، آپ نے کبھی بھی نہیں رکنا اللہ کی آیات کے آنے کے بعد، اذا انزلت الیک، جب کہ آپ کی طرف آ گئی۔ ودعو، تیسری بات ودعو الی ربک، ہمیشہ اپنے رب کی طرف بلاتے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ کتنی ہی مخالفت کرنا، ودعو الی ربک۔ اور چوتھی بات ولا تکونن من المشرکین، ان مشرکوں کے ساتھی کبھی نہ بننا، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ اچھا نہیں کریں گے۔ پھر 5ویں بات کہا ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکار لینا۔ آج دیکھیں اسلام کے نام پہ مساجد کے اندر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، یا فلان مدد، یا فلان مدد، یا فلان ادرکنی، یا فلان، یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جو رسول اللہ کو فرمائی گئی ولا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ اور ہم سورۃ فرقان کے اندر عباد الرحمن کی صفات میں بھی یہ پڑھ آئے ہیں، تو اللہ کے بندے وہ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ 3 کام نہیں کرتے اللہ کے بندے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5واں یہ حکم دے رہے ہیں ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا، لا الہ الا ہو، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہارا الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم سب کو بھی، آپ دیکھیں ایک عالم دین ہے انڈیا کے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے پکارا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ کی صفت ربوبیت کا تذکرہ کر کے پکارا کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ نے
اس واسطے سے پکارنے پر ان کی دعا کو قبول کر لیا، انہیں معاف کر دیا۔ اور اس کے برعکس شیطان دیکھیں کہ اس نے بھی غلطی کی، لیکن مانگا اس نے بھی رب سے ہی۔ مانگا کیا؟ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے اس پہ شرمندگی کا اظہار کیا، اور نہ اس کی معافی کی درخواست کی، بلکہ الٹا کہنے لگا رب ارینی انظر الیک، یعنی اس نے بھی ڈائریکٹ رب کو پکارا، جب خود ضرورت پڑی تو ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اور ہمیں وسیلوں کے پیچھے لگا دیا کہ فلاں کے وسیلے سے مانگو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی، جبکہ شیطان نے خود جب مانگا تو اللہ کی ربوبیت کے واسطے سے مانگا، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے پھر اس کی دعا کی بھی قبول کر لی۔ تو جو اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جو شخص تذبذب میں ہوتا ہے میری نہیں سنے گا فلاں کی سنے گا، اللہ پھر دونوں کی نہیں سنتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پہ توکل نصیب فرمائے۔ تو کہا لا الہ الا ہو، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ کل شیء ہالک، کائنات کی ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والے ہیں، فرشتے، انبیاء، رسل، نیک صالح لوگ، برے سے برے، بدترین شیطان، ابلیس، کل شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے الا وجہ، صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اسے کوئی آنچ نہیں، لہ الحکم، حکم بھی اس کا چلے گا، فیصلہ بھی اسی کا ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں ہی آنا ہے۔ تو اللہ اس وقت سے پہلے اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں کی معافی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ القصص ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ سورۃ العنکبوت اس کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔